جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوثر جاوید یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم ایک عظیم بزرگ صوفی درویش حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا 809ویں عرس مبارک کے موقع پر پوری دنیا میں محافل اصالہ ثواب اور قرآن خوانی حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کامن گراؤنڈز کے ڈائریکٹر ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی پیس کانفرنسز کے ماہر ہیں، وائٹ ہاؤس UNO میں کانفرنسز کر چکے ہیں، اور ایک لمبا آپ کا تعارف ہے. آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ صوفی بھی ہیں، آپ جرنلسٹ بھی ہیں. دوسرے مہمان ہیں جناب امام احمد علی صاحب، نیو یارک میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں سارجنٹ کے ساتھ ساتھ اقرا مسجد اسلامک سینٹر میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آج کا یہ پروگرام سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی کوششوں کے بارے میں، آپ نے بر صغیر میں جس طرح اسلام کا چراغ روشن کیا، جس طرح غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام لائے، جو اس دور میں کہ جس دور میں بت پرستی، ظلم و بربریت، دہشت گردی اور تمام برائیاں اس معاشرے میں موجود تھیں، جس کو آپ نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اللہ پاک کے راستے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے تبلیغ کی. اس کے نتیجہ میں 90 لاکھ مسلمان آپ کے ہاتھ پر، آپ کی تبلیغ کے نتیجہ میں 90 لاکھ مسلمان جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے. اور انہی کی اولاد میں برصغیر میں جتنی بھی آج مسلمان پاپولیشن ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ دیگر صوفیہ کرام کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرہون منت ہیں. ان کی وجہ سے آج اسلام دین کے چراغ روشن ہے. جناب سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب. بہت شکریہ کوثر جاوید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ الذی لا الہ الا هو الملک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ العظیم.
صلی اللہ علیہ یا رسول علیک حبیب سبحان اللہ. جب مدینے سے باد صبا آئے گی سبحان اللہ سبحان قلب اللہ. محضو کے غرچے چٹک جائیں گے آئے کیا گی کہنے بوئے عشق حبیب خدا راستے زندگی کے مہک جائیں گے خاک کوئے محمد میں وہ حسن ہے جو کسی اور شے میں نہیں ہے ریاض پہ ملو عقیدت سے پھر دیکھ لو چاند سے بڑھ کے چہرے چمک جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. منقبت کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعور عرفان آ گئی ہے علی علی ہے علی علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کیا بات ہے کیا بات ہے. عرفان آ گئی ہے علی علی ہے علی علی ہے کس عنوان کیا کہنے حضور. زندگی ہے علی علی ہے علی علی ہے کیا بات ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے نہ فکر مالو منال کی ہے کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے علی علی ہے علی علی ہے. کوشش سنیے سبحان اللہ. جلال موسیٰ کہ زہد عیسیٰ سبھی ہے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے. کیا کہنے حضور. نبی نبی ہے علی علی 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 ہے. تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں منقبت پڑھنی ہے. جی 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 حضور جی. تجھ سے ہر ایک کو پیار ہے خواجہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سے ہر ایک کو پیار ہے خواجہ تو دلوں کا قرار ہے خواجہ تو دلوں کا قرار ہے خواجہ. سبحان اللہ. کیوں نہ تجھے پر نثار ہو جائے واہ 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 واہ. تو غریبوں کا یار ہے خواجہ ہے شہنشاہ اردلی تیرے ایسا تو تاجدار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ کا تھام لے دامن رحمت کردگار ہے خواجہ
سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت کردگار ہے خواجہ، رحمت کردگار ہے خواجہ، چشم رحمتی ریاض کی جانب، خوف روز شمار ہے خواجہ، خوف روز شمار ہے خواجہ، تو دلوں واہ واہ واہ، قرار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ فصیح الدین سہروردی، حضرت کی تشریف آوری سے کس قدر خوبصورت بن گئی ہے۔ میں آپ نے چار چاند لگا دیے۔ بڑی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یہ تھے جناب الحاج فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کر رہے تھے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کر رہے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز آپ کے پیر و مرشد سے ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے سند لینے کے بعد جب اجمیر شریف کا پروانہ ملا کہ آپ ادھر چلے جائیں، اجمیر شریف جانے سے پہلے آپ نے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی بارگاہ میں چلا کاٹا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ایک لقب جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے، نائب الرسول فی الہند، کہ وہ ہند کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب، تو انہوں نے یہ جو مقام حاصل کیا، اس کے پیچھے ہمیں تھوڑا سا جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ان کی سیرت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر، ان کی جو بچپن سے جو زندگی سٹارٹ ہوئی والدین کی پرورش سے، وہ کیسے سٹارٹ ہوئی۔ تو اس میں ہمیں ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ یہ عید کی نماز کے لیے نکلے، راستے میں تھے، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو راستے میں انہیں ایک اندھا بچہ نظر آیا، غریب بچہ جس کے پاس کپڑے بھی عید والے نہیں تھے، تو انہوں نے اس کے ساتھ اپنے کپڑے بھی شیئر کیے اور اس کو ساتھ اپنے عید کی نماز پہ لے گئے۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے ولی اللہ ہیں کہ جن کو بچپن سے ہی اس بات کا شعور تھا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہی چیز جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ہمارے لیے ان کی سیرت سے ایک ایسا عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہمیں خود بھی سیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ٹرین کریں کہ انہیں بھی دوسروں کا درد نظر آئے۔ 14-15 برس کی عمر میں والد محترم اس دنیا سے انتقال فرما گئے، تو ایک عدد باغ اور ایک پنچکی جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی، اور اب وہ باغ کے اس میں کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ تو ایک دن باغ میں پانی لگا رہے تھے، تو انہیں ایک درویش، ایک بزرگ جو ہیں وہ نظر آئے، بھاگ کے گئے کہ انہیں اب ایک بزرگ نظر آئے، اپنا پانی ڈال رہے تھے، وہ چھوڑ کے وہاں بزرگ کے پاس گئے، جا کے سلام دعا کے بعد بزرگوں نے ان کو دعائیں دی، اور جو درویش تھے ان کا نام ابراہیم کندوزی کے نام سے کتابوں میں ہمیں ملتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دعا دی تو انہوں نے دامن پکڑ لیا، انہوں نے بزرگوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، آئیں خدمت کا موقع دیں۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنا کام کاج چھوڑ کے ایک درویش کے پاس جس سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں اس کے پاس جا رہے ہیں، اس سے ریکویسٹ کر کے ان کو اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں. وہاں پہ لائے تو گئے اور جا کے انگور کے گچھے جو ہیں وہ 2 طبقوں میں رکھ کے لا کے سامنے پیش کر دی کہ انہوں نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو تھوڑا سا کھا کے تو حضرت سلطان الہند کی خدمت میں پیش کر دیا. انہوں نے وہ ٹکڑا کھایا اور اس کے بعد سے ان کی زندگی کے اندر جو انوارات کی بارش ہوئی وہ ایسی ہے کہ ہم ساری عمر ان کی زندگی کے اوپر کتابیں لکھتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں تو ہماری زندگی کم ہو جائے گی، مگر یہ جو تحقیق ہے یہ ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. کہ آج بھی اتنے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ادب سے کر رہے ہیں اور ان کی سیرت مبارکہ سے ہم سیکھ رہے ہیں. یہ ایک زندہ کرامت ہے ان کی. آج بھی پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اب اس ایک روٹی کے سوکھے ٹکڑے کی مطلب قدر اگر کوئی جانے تو کیسے جانے. تو اس میں بھی اب ہمیں سبق ملتا ہے جس کو ہم لوگ اکثر اگنور کر جاتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس آپ کو ان کی خدمت سے آگے آپ کے راستے کھلتے ہیں، آپ کی منزلیں آسان ہوتی ہیں. جو نظام ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے حضرت سلطان الہند علیہ رحمہ کے بارے میں بچپن سے گھر کے اندر سنتے آئے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی دین کے خدمات کے بارے میں، ان کی داتا صاحب حاضری کے بارے میں، وہاں پہ چلے کے بارے میں. جب کبھی ہم وہاں پہ حاضری دیتے ہیں تو وہاں پہ اس حجرے کی زیارت بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ سلطان الہند علیہ رحمہ نے چلہ فرمایا تھا، یہاں سے آگے اجازتیں ملی، معاملات آگے چلے. لیکن یہ جو روحانی عمل ہے یہ ہر عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. صوفیاء کی باتیں اور جو روحانی علم کی باتیں ہیں یہ خواص کے لیے ہیں کہ جب انسان ایک منزل کو طے کرتا ہے وہ اگلی منزل پہ جاتا ہے، پھر اگلی پہ جاتا ہے، پھر اس کا جو روحانی دروازہ ہے وہ کھلتا ہے اور پھر اس کو یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. یہ اس وقت کے بزرگ ہیں، کچھ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب کہ حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ خواجگان جب اجمیر شریف تشریف لائے، اتنا ظلم و بربریت، جہالت اور دہشت گردی خواتین تھی، ان کو ان کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا. اور اس عالم میں آپ تشریف فرما ہوئے، تعلیم دی انہوں نے دین کی کہ اتنی تعداد میں لوگ جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قدر عمدہ اور اس قدر بامقصد محفل کا انعقاد کیا. اور یہ اللہ کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو سنوارتی ہے، بناتی ہے، رستہ دکھاتی ہے. یہ وہ ہے جو صراط مستقیم دکھانے والی ہے. آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہ یقیناً آپ کی زندگی اور ان کے اس روحانی فیض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو مخلوق خدا کے لیے تھی. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا اصول انہوں نے جو وضع کیا اور وہ اسلام ہی کا بنیادی اصول ہے کہ کوئی جو ہے اس کسی کو ڈسکرمنیٹ نہ کرے. آپ نے اپنی باہیں پھیلا کے ان لوگوں کو، خواہ وہ شودر تھے، خواہ وہ چھوٹی موٹی ذات برادریوں والے تھے، کسی بھی ان کے عقیدے مذہب سے متعلق تھے، انہوں نے ان کو اپنے قریب بلایا. اور قریب بلانے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا یہ وہ تھا جو ان کی روایات کے مطابق تھا. یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کو بلانے کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے. اور اللہ کے ولی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال کہ لوگوں کو بلانے کا طریقہ کیا ہے، سما کا آغاز کیا. اس لیے سما جو ہے وہ بھجن کے بہت قریب، یہ ہندو تہذیب تھی اور ہندو تمدن تھا، لہذا آپ نے ان کے قریب کا چیز دیکھ کے تو سما کی محفلوں کا انعقاد کیا جہاں لوگ آتے تھے اور آپ ان کو اپنے قریب بلا کے وہ پیغام جو خدا کی ذات نے ان کو دیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے اخذ کیا تھا، وہ پیغام ان کو ڈیلیور کرتے تھے. وہ زمانہ بہت مشکل زمانہ تھا، ہم نے سن رکھا ہے کہ اب دیکھیے ایک تو یہ ہے
کہ التمش کا زمانہ تو بات کی بات ہے، یہ تو وہ ان کے بلکہ خلفاء میں بھی شامل ہو گیا جو بادشاہ تھا، یہ پرتویرا کا زمانہ تھا جو اپنے زمانے کا ایک ایسا ہندو یہ کہہ لی کہ حکمران تھا جس کے جبر کی داستانیں اس زمانے میں تھی، اور وہ ایک ٹوٹ پھوٹ والا معاشرہ جو ہے ان سب کو اکٹھا کر کے تو ایک نئے معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے تھے جو خلق کی بنیاد پہ تھا۔ اور وہ کیا تھا، جیسا کہ اقبال نے کہا، آپ نے بھی اقبال کے شعر سے آغاز کیا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور جہاں میں میرا اگر جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ تو یہ جوہر کو آشکار کرنے والی بات تھی، اس جوہر سے ایک رونق پیدا کرنے والی زمانہ تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں بادشاہ موجود تھا لیکن سلطان الہند کون تھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اپنے لیے جو لقب پسند کیا وہ غریب نواز کا، کہ غریبوں کو نوازنے والا، لوگ ان کو کہتے تھے سلطان الہند، والی ہند، ہند الولی۔ یہ اب اندازہ لگائی کہ ان کی شخصیت کے پہلو جو پرت در پرت ہیں اگر آپ کھولیں۔ ایک اور بات جو ہے یہ تھا عام لوگوں کو بلانے کا، خواص کے لیے کیا کیا کہ خواص کے لیے آپ نے تصنیف و تعریف کا سلسلہ شروع کیا۔ شاید ہی یہ صوفیہ کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑا پس منظر ہے اس کا، اولیاء اللہ کی تاریخ کا، اس میں اتنی کتابیں شاید ہی کسی نے تصنیف کی ہوں جتنی حضرت خواجہ غریب نواز نے کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت کلاسیکل شاعر بھی تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حاضری دی حضرت داتا علی حجویری کے مزار اقدس پہ جہاں چلا کشی کی تو کیا کہا کہ یہ کہا کہ گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، اب دیکھیے اس سفر سے انہوں نے شروع کیا اور پھر دیکھا کہ زمانہ بدلتے بدلتے جب جو ہے وہ اس موقع پہ آئے گا کہ جہاں پہ قربانیوں سے بھی لوگوں نے سبق حاصل کرنا ہے، تو اس زمانے میں قربانی حسین کو کیسے انہوں نے کہا؟ وہ کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جو ہے، جاوید کوثر صاحب میرے برادر عزیز، اس قدر ان کا وسیع ہے کہ آپ دیکھیے کہ 12 یہ کہنے کے باتوں سے پشتوں سے آپ جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ساتھ ان کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ آپ والدہ کی طرف سے حسنی ہے، والد کی طرف سے حسینی، نجیب الطرفین سید ہیں، اور یہ وہ پیغام ہے جو انہوں نے اپنی ماں کے دودھ سے لیا تھا۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے نا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، یہ دراصل جو پیغام حضرت خواجہ غریب نواز نے وہاں پہ دیا آج بھی اس کے چراغ روشن ہیں۔ اور اس سے کیا دیکھیے آپ ان کے خلفاء میں آپ دیکھیے کتنی نابغہ شخصیات پیدا ہوئی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت، امیر خسرو جیسی شخصیت، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ خواجہ قطب الدین بختیاری جیسی شخصیت اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر جیسی شخصیت، یہ ان کے خلفاء ہیں۔ محبت کے جو روشن کیا، آپ دیکھیے ان کا سلسلہ کس قدر وسیع تھا، اور محبت کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ لوگوں کو سکھایا کہ آپ ایک دوسرے سے رشتہ منسلک نہ کریں، بحیثیت انسان کے رشتہ منسلک نہ کریں، جو آج کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے حضرت کی تعلیمات سے تو وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ربط، تعلق، محبت کو پیدا کریں۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات جو ہے، اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کچھ تصدیق کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، لیکن بات اتنی واضحانہ ہے جو آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے گئے تو آپ کے جو ہیں مرشد بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ گئے تو مرشد نے کہا کہ سلام کہو، اور کہو کہ سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے سلام کیا تو جواب آیا آپ کی قبر مبارک سے، وعلیکم السلام ولی ہند۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے سلطان ہند، اس کو سلطان ہند بنا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے
کہ یہاں اولیاء اللہ کے پیغام کو، اور وہ پیغام جو دین اسلام کا حقیقی پیغام، یہ اولیاء اللہ آپ نے تلاوت کی کہ یہ وہ ہیں جن کو کوئی خوف و حزن نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. تو ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہیے جن کے دل میں کوئی خوف ہی نہ ہو. اگر خوف ہو تو صرف خدا کا ہو. آج دنیا جو ہے وہ طرح طرح کے خوف میں مبتلا ہے. کہیں خوف ہے جناب جنگوں کا، کہیں خوف ہے بھوک کا، کہیں خوف ہے لا علمی کا. حضرت خواجہ غریب نواز نے ہمیں ان تمام خوفوں سے نکال دیا، اس لیے کہ قرآن مجید کی آواز کے مطابق آپ وہ ولی ہیں، وہ یہ کہنے کے ولایت کے اس درجے پہ ہیں کہ مولا کائنات بھی ان سے بہت خوش ہوں گے. مجھے یقین ہے اس لیے کہ 13 رجب جو ہے وہ حضرت امیر المومنین کی علی بن ابی طالب کا یوم ولادت ہے، اور 14 کو یہ ان کا فرزندار ہے. ان کا فرزند یہ دیکھیے آپ کہ کتنا بڑا ایک سلسلہ ہے نسبتوں کا، رحمتوں کا، محبتوں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جاوید کوثر صاحب کہ اس ملک میں آپ محبت کے چراغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں. خدا کرے کہ ہم سب جو ہے وہ اس چراغ کو جلتے ہوئے دیکھیں، اس کو بجھنا نہیں چاہیے، اس کام کو جاری رکھیے آپ. انشاءاللہ. امام احمد علی صاحب، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ رارا نما. یہ جو تصوف کے بارے میں عام رائے لوگوں کی یہ ہے کہ تصوف کوئی نئی چیز ہے، لیکن تصوف تو عبادات، اللہ کی عبادت، نماز، قرآن پاک اور حضور پاک کے عشق کو خشوع و خضوع سے عطا کرنے کا نام تصوف ہے. اس کے بارے میں اور دین و اشاعت کی جو حضور خواجہ غریب نواز نے کاوش کی، جو دین کو اصلاح معاشرہ کے لیے انہوں نے سٹیپس کیے، تو آپ کیا فرمائیں گے یہاں امریکہ میں خاص طور پر ہم بسنے والے لوگوں کے لیے؟ جب بھی ہم اپنے بزرگوں کی کہ کسی عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان تھے، ان کی کوششیں ہم سے زیادہ تھیں، ان کا علم ہم سے زیادہ تھا، ان کی جو بزرگوں کی صحبت تھی وہ ہمارے بزرگوں سے بہتر تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، لا يدخل الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ولا تؤمنوا، یہیں پہ 7 شرط لگا دی کہ اور اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا حتی تحابوا، یہاں تک کہ وہ آپس میں تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو. تو اس محبت کا جو پیغام ہے، یہی ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز نور اللہ مرکزہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ کی مخلوق سے محبت کی اور کس حکمت کے ساتھ، جو کہ قرآن کا حکم ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت سے، طریقے سے. تو وہ انہوں نے اس کی ہمیں ایک زندہ مثال قائم کی اور ہمیں سکھایا. یہ ہمارے لیے سیکھنے کا مرحلہ ہے کہ ہم ان کی زندگی سے ان معاملات کو سیکھیں. دین کی جو تعلیم آپ صوفیہ کے پاس یا کسی مسجد کے اندر مستند شیخ کے پاس بیٹھ کے آپ حاصل کرتے ہیں، وہ اصل تعلیم ہوتی ہے دین کی، اور اس کے اندر آپ کو صرف محبت ملے گی، اس کے اندر آپ کو ڈسکریمنیشن نہیں ملے گی، اس کے اندر آپ کو کسی طرح کی تنقید نہیں ملے گی. کیونکہ ہم نے تو بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے تو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ اس چیز کو اب ٹھیک کریں، طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ. بدقسمتی سے ہمارے پاس اس وقت خانقاہی نظام جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت نہیں دے پا رہے جس کی وجہ سے آپ کے اور ہمارے دل میں آج بھی یہ بزرگان دین سے محبت کی شمع روشن ہے. حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضور داتا گنج بخش اجمیری کی بارگاہ میں حاضری دی، اس کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملہ رارا نما، اس کی ذرا تشریح فرما دیجیے. دیکھیں، اس کے اندر ہمیں مکمل ایک شریعت کا حکم ملتا ہے. اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو سمجھنا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا ہے، تو آپ حضرت داتا صاحب کی زندگی کی طرف دیکھیں. اور آپ کو اگر کوئی پیر ڈھونڈنا ہے تو بھی آپ حضرت
दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की तरफ देखें, उनके जो सीरत है उसके मुतालिक आप स्टडी करें, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला के करीब पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा और आपको एक अच्छा पीर ढूंढने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो हमारे लिए इस एक शेर के अंदर ये हजरत दाता साहब के मज़ार मुबारक के वहां पे लिखा हुआ भी है, हम जाते हैं इसको पढ़ते भी हैं, मगर इस शेर के अंदर एक वो दरिया को कुएं में बंद कर दिया गया। मैं हमेशा लोगों को ये बात कहता हूँ कि सूफी आपको जो है ना बुजुर्गों के रास्ते पे चलने वाला, वो आपको माफ करने वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से हमें एक सुन्नत मुबारका, सुन्नत मौकदा जो मिली वो ताइफ के मैदान में मिली। अगर तुम्हारा दुश्मन या कोई भी दीन का दुश्मन तुम्हारे पे इतना जुल्म भी करे कि तुम्हारे जिस्म खूनो खून हो जाए, फिर भी माफ कर दो कि शायद उनकी अगली नस्ल से कोई मुसलमान हो जाए, दुआ दो, हिदायत की दुआ करो। तो यही बिल्कुल जो तालीमात है ये हमें बुजुर्गाने दीन की जिंदगी से मिलती हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब, आप फरमाइए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस तरह अशात इस्लाम और जो तबलीग का तरीका कार था, जब बरे सगीर की जितनी आबादी आज तकरीबन 50 करोड़ के करीब लोग, उनके सूफिया कराम के मरहून मिन्नत है, ख़ास तौर पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरहून मिन्नत है। आप ये फरमाइए कि क्या तरीका कार है कि हम बिल्कुल रास्ते से हट गए, बेचैनी का आलम है, हर तरफ अफरा तफरी है, क्या ये बुजुर्गों के पैगाम और उनके किरदार और उनके एहसान को भुला देने का नतीजा तो नहीं है? बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके आपके सवाल के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। उनकी तालीमात को, उनके खुल्क को, उनकी मोहब्बत को भूलने का नाम जो है ये दहशतगर्दी। उनके पैगाम से लाताल्लुकी जो है वो हमारे अंदर जो है वो चीज पैदा करती है जिससे रौनक आती है, तकब्बुर आता है। ये तो जमीन पे बिछे हुए लोगों को उठाने के लिए आए हुए थे, और इन लोगों ने जो कुछ किया है ये खास तौर पे अपनी ममदूह हमारे जो आज की इस निशस्त में जिनका जिस शख्सियत का हम तस्करा कर रहे हैं, उनकी तो जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो मखलूक खुदा की भलाई के लिए गुजरा। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने ये इरशाद फरमाया था कि ये दुनिया जो है मोमिन के हाथ पे राई के दाने के बराबर है। मैं तो इसको इस हवाले से लेता हूँ कि ये सारा सिलसिला आगे ठहर गया है कि आज आप अपने हाथ पे एक डिवाइस को रख के तो दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन जो ले लेते हैं। यकीनन बुजुर्गों का रास्ता, बुजुर्गों की सारी चीजें ये हमारे लिए मशाल राह है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने तो अपनी जिंदगी को गरीबों के लिए वक्फ किया। गरीब से मुराद ये नहीं है कि खाली वो उनके पास रोटी या खाना नहीं था। जो लोग जहनी तौर पर गरीब थे, जो लोग फिक्री तौर पर गरीब थे, जो लोग रूहानी तौर पर गरीब थे, उन लोगों को अपनी आबा के नीचे लेके उनको एक कुव्वा बना के, और जिसकी वजह से ये हुआ कि उस जमाने में देखिए किसी ने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि तमाम लोग आते थे और अपने अपने मजहब को साथ रख के भी आते थे। लेकिन अक्सर ये होता था कि कुछ अर्से के बाद वो दीन इस्लाम में मोहब्बत के साथ वो दाखिल होते थे। ये था वो तरीका उन लोगों को दावत इस्लाम देने का, तबलीग करने का, जिसमें टॉलरेंस थी, जिसमें जो था मोहब्बत थी। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारे ये कहने की मस्जिद की आवाज में देखिए एक करख्तगी है, वो नहीं है। समा का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया था, जो बुलाने का कहा था, वो हैया अलल फलाह की एक बड़ी ताबीर है। जो मस्जिद का मुअज्जिन जो है ये आवाज जो देता है हैया अलल फलाह, ये समा का ही एक सिलसिला है मेरे नजदीक, मैं समझता हूँ। उसकी एक अपनी आवाज है, इसकी अपनी आवाज है, लेकिन वो एक फकीर और दरवेश की आवाज है। वो आवाज जो है वो जमाना साज एक मौलवी की आवाज है। हमें देखना यह है कि हम किस तरीके से इन दोनों चीजों से कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं। दोनों चीजें हमारे लिए काबिल हुर्मत हैं, काबिल मोहब्बत हैं, काबिल रहमत हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कह के दीन हुसैन वाली बात कही हुई है, उनकी तरफ रुजू करें और मौला कायनात की जानब रुजू करें और सारी चीजें देखें। ये बहुत जरूरी है। इस वक्त जरूरत है कि मुसलमान तफरकाबाजी से निकल जाए, तफरुकात से निकल जाए, बल्कि इसका जिक्र ही किसी महफिल में नहीं होना चाहिए। जहां बैठे सिर्फ अल्लाह के
اللہ کے حبیب کا ذکر کریں، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کریں، اولیاء اللہ کا ذکر کریں، ان کی محفلوں کو سجائیں جیسے آپ سجا کے بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک رونق جو ہے نا ان کو سمجھنے کا، ان کو ٹرائبوٹ دینے کا اور ان کی تعلیمات سے منسلک ہونے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے نا کہ مخلوق خدا سے محبت کریں. دیکھو قرآن مجید کہتا ہے کہ مخلوق خدا سے محبت کرو، انہوں نے مخلوق خدا سے محبت کی. رسول اللہ کی تعلیمات ہیں کہ گرے ہوئے انسانوں کو اٹھاؤ، انہوں نے گرے ہوئے انسانوں کو اٹھایا. یہ میسج جو ہے یہ آپ نے جو برپا کی ہے یہ بہت میں سمجھتا ہوں بابرکت ہے. خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور یہ اللہ کی ارواح جو ہے وہ آپ کی مدد کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اور یہ اللہ کا یہ کمال ہے، اور یہ کمال جو ہے تا قیامت جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اس لیے کہ یہ دوست ہیں، خدا کے دوست ہیں، خدا کے حبیب کے دوست ہیں. ان کی دوستی سے اپنے آپ کو منقطع کرنا، پھر ہمارا دوست کون ہوگا؟ پھر ہمارا دوست جہالت ہوگی، پھر ہمارا دوست وہ ہوگا جو لا علم ہوگا، پھر ہمارا دوست وہ ہوگا جو دہشت گرد ہوگا. نہیں، ہمارے دوست جو ہے علم ہے، ہمارا دوست جو ہے محبت کرنے والا انسان ہے. اس لیے کہ انہوں نے یہ سکھایا، ہم تو ان کے سکھائے ہوئے پہ عمل کریں گے. اور قرآن مجید کی آواز بھی یہی ہے، حضور کی تعلیمات بھی یہی ہے، اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے جو آج آپ نے کیا ہے کہ محبت کرو ان سے. محبت ہی سب کچھ ہے. سب کچھ کنکلوڈ کریں گے، کیا میسج کریں گے بزرگان دین صوفیہ کرام کے حوالے سے؟ انہوں نے جتنی بھی اپنی دنیاوی زندگی کے جو متاع تھی، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اس کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کر کے ہم سب کے لیے ایک میسج چھوڑا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور اس کے اندر ہم پیار و محبت کے ذریعے ایک ایسی مثال قائم کر سکتے ہیں کہ جس سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور اسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور میں کاظمی صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر مسلمان ہی محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، محبت کا درس دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، تو پھر دنیا میں محبت اور کہاں سے ملے گی؟ تو ہم تو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اگر ہم بھی محبت نہیں کریں گے، محبت کا درس نہیں دیں گے، تو پھر ہمارے لیے ہی ناکامی ہے، ہمارے لیے ہی بہت بڑی گستاخی کی بات ہے کہ ہم اس راستے کو فالو نہیں کر رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اور ہمارے تمام مشائخ اعظام جو ہیں انہوں نے اس راستے کو فالو کیا جو محبت کا تھا. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی کو ہم سب کی جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہیں وہ دور کرنے کی توفیق نصیب کرے. اور اللہ تبارک و تعالی آگے ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے. آمین. ہم سب کو جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی اور علم کو پھیلانے کی توفیق نصیب کرے. جو ہمارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی بخشش کرے اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا کرے. آمین یا رب العالمین. ذوالفقار قادری صاحب، حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اہل بیت سے محبت، ان کی اتباع، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، آپ کنکلوڈ کریں اس حوالے سے، کیا میسج دیں گے آپ نئی جنریشن کو، ہمارے بیرون ممالک میں پاکستانی اور برِ صغیر کے مسلمانوں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مخلوق خدا کی محبت آ جائے گی. یہ مخلوق خدا کی محبت جو ہے نا یہ دراصل اہل بیت کا رستہ تھا. اہل بیت جو ہیں، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں، آپ نے کہا کہ ان صراط المستقیم. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ ہیں جو صراط مستقیم ہیں، تو ہمارے رستے پہ چلتے ہیں، وہی یہ رستہ ہے جس کی وجہ سے. تو یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز نے جو ہم پہ ہمارے لیے بندہ پروری کی ہے، ہماری غریب نوازی جو کی ہے وہ دراصل یہی ہے، اسی پیغام کے اندر ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا مشترکہ واسطہ ہے. ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ مسلمان کسی صورت میں ایک، یہ کہنے کہ یہ جو 5 انگلی ہیں
एक सी है, ये एक ही तरह की है, इसमें कोई ये फर्क नहीं है। और सब औलिया अल्लाह की मोहब्बत, असहाबे कराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, हुजूर के आले अतहार की मोहब्बत। और दिन आ रहे हैं कि चूंकि आपने, मुझे यकीन है कि आपने की और भी तकरीबात का एहतमाम कर रखा है आने वाले दिनों में मौला कायनात के हवाले से। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जारिद कौसर साहब इस इलाके में, और वो खुल के मोहम्मदी की जिम्मेदारी है। सबको जो है ना वो दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करने के लिए खुदा ने आपको इस काम के लिए मामूर किया है। मेरी दुआ है, और मौलाना किबला ने जैसे कहा है, यकीनन हम सब का रास्ता यही है, इस्लाम का रास्ता, सलामती का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, अमन का रास्ता। और इस रास्ते पे चल के हम सुरखरू हो सकते हैं। यही रास्ता है जो हमारी पहचान बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें मिलजुल की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, तो काश हम मिल जाएं सब नामे मोहम्मद के सबब। वो था कहाँ पहले हमें हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल, हमने सीखा है अदब नामे मोहम्मद के सबब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की ये खूबसूरत महफिल जिसको चार चांद लगाए सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब ने, डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब ने, इमाम अहमद अली साहब ने, आज का पैगाम मोहब्बत यही था जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का और दीगर सूफिया कराम तक का था। वो पैगाम है मोहब्बत, अमन। इनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमारी दुनिया भी और आखिरत संवर सकती है और पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।